طاعت معروف کرو، وہ کیا ہے کہ اطیع اللہ۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیں اپنے ان غلاموں سے، اپنے پیروکاروں سے، تابع داروں سے، اتباع کرنے والوں سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ حکم مانو اللہ کا اور فرما برداری کرو رسول کی۔ قل، آپ فرما دیں۔ یہ خاص موقع پر فرمایا جاتا ہے، تو یہاں پر موقع کیا تھا کہ کچھ جہاد سے پیچھے رہے، پھر جب اس غزوہ سے واپسی ہوئی تو انہوں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ آئندہ ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی اور اپنی قسمیں پورا کرنے کی کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ کیا قسم اٹھائی کہ لئن امرتہم لیخرجن، اگر آپ نے ہمیں نکلنے کا حکم دیا تو ضرور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ قل، اے محبوب ان سے فرما دیں، لا تقسموا، قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعت معروفۃ، اچھی طرح تابع داری ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ طاعت معروف کرو، وہ کیا ہے کہ اطیع اللہ، اللہ کا حکم مانو، اطیع الرسول، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کے حکم کی اطاعت، تابع داری، فرما برداری۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق ہے، اور باقی اولی الامر ان کی اطاعت اس صورت میں ہے جبکہ ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف نہ ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اتباع جائز نہیں۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس طرح اللہ کے رسول کریں اس طرح کرو۔ جیسے حضور علیہ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، کسی جہادی قافلے سے واپسی کے موقع پر نال پاک آپ نے پہنی ہوئی ہے، صحابہ نے بھی اپنی چپلیں پہنی ہوئی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثنائے نماز میں اپنی نال پاک اتار دی۔ صحابہ نے جو دیکھا کہ حضور علیہ والسلام نے اپنی نال پاک اتاری ہے، انہوں نے بھی پیروں سے چپلیں نکال دی۔ یہ اتباع ہے کہ حضور علیہ السلام نے حکم نہیں دیا کہ جیسے رسول کرے ویسے کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے میں ایسی جگہ تلاش کرتے نماز کے لیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہاں مسجد نہیں ہوتی تھی، بعد میں مسجد بنا دی گئی، اس سے کچھ فاصلے پر مسجد بنا دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد کو چھوڑ کر پہاڑ کی اوٹ لے کر اس جگہ نماز پڑھتے جہاں حضور علیہ السلام کو پڑھتے دیکھا۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ ابن عمر اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں نے یادگار کے طور پر مسجدیں بنا دی ہیں۔ مسجد ابو ذر، مدینہ طیبہ کی مشہور مسجد ہے، شارع ابی ذر پر، مسجد نبوی سے احد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شارع ابی ذر پر مسجد آتی ہے، مسجد ابو ذر۔ اس جگہ پر حضور علیہ السلام نے طویل سجدہ کیا تھا، حضرت ابو ذر اس جگہ تھے تو اس باغ میں مسجد بنا دی گئی۔ حضرت ابو ذر چونکہ ساتھ تھے اس وجہ سے اس کا نام رکھا مسجد ابو ذر، اور یادگار کے مصطفیٰ کریم نے اس جگہ سجدہ کیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر برسات کے لیے رب سے التجا کی تھی، تو اس جگہ مسجد بنا دی گئی، مسجد غمامہ۔ تو یہ یادگار بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ طریقہ رہا ہے، اس کو مٹایا نہیں جاتا۔ 1400 سال کے عرصے میں بہت سے یادگار بنائے گئے جہاں صالحین کے جگہیں رہی ہیں، اسے یادگار کے طور پر مسجدیں بنا دی گئی، جہاں تدفین ہوئی ان پر گنبد بنا دیے گئے، وہاں پر آنے جانے والوں کے لیے رہائش کا انتظام کر دیا گیا۔ یہ سب یادگار کے طور پر ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ان صالحین کی خدمات کو یاد رکھا جائے۔ تو فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اتباع فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی اتباع نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ رب کیا کرتا ہے،
یہ ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے معلوم ہوا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا فرماتا ہے۔ تو اطاعت رب کی ہے، عبادت رب کی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی ہے، اتباع مصطفیٰ کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کی اتباع جائز نہیں۔ اطاعت اولی الامر کی، ائمہ مجتہدین کی تقلید ہے۔ تقلید فقط ائمہ مجتہدین کی، دیگر کی نہیں۔ تقلید کسے کہتے ہیں کہ اس کے حکم کو، اس کے مسائل بیان کردہ مسئلے کو، اس کی تخریج کو، اس کے استنباط کو اس زوم پر مان لینا کہ اس نے دلیل سے سمجھا ہے، حق بات کہی ہے، اسے تقلید کہتے ہیں۔